بنیادی طور پر وراثت کے حوالے سے چند باتیں سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ملک میں جتنا بھی مال ہوتا ہے، اس مال کے 4 اصول شریعت نے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، اس کے بعد جس سے اس نے قرضہ لیا ہے اور لوٹایا نہیں ہے تو اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے جس کو شریعت مانتی ہے تو اس کا جو تہائی مال ہے اس میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ورثاء میں اس کا مال ان کے حصوں کے برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنے حساب سے ہی میت کا مال تقسیم کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو یعنی جو عام لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں صرف بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے اور بیوی کا حصہ ہوتا ہے، یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال میں صرف بیٹوں بیٹیوں کا حصہ ہوگا اور شوہر کا حصہ ہوگا۔ تو یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں، کچھ وارث وہ ہیں جن کو علماء نے اصحاب فرائض قرار دیا، یہ 12 ہیں جن میں سے 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ اب یہ ایک ڈیٹیل ہے کہ یہ کون کون ہیں، لیکن یہ جو اصحاب فرائض ہیں یہ کسی بھی صورت میں محروم نہیں ہوتے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو ان 12 قسم کے افراد میں سے جو زندہ ہے ان کو کمپلسری لازمی طور پر وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ورثاء ہیں جن کو اسبا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب فرائض ہیں ان کو اصحاب فرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کے حصے جو مقرر ہیں وہ قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ سمجھنا کہ میت کا مال صرف بیٹوں بیٹیوں کو ہی دیا جائے گا، وہی لے لیں، یا بیوی بھی مل کر یہ سارے آپس میں تقسیم کر لیں اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دینا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہنوں کا حصہ لازمی بنتا ہے۔ یعنی ایک تو آسان سا میں آپ کو فارمولہ بتا دوں، اگر میت کے انتقال کے بعد اس کے بھائی موجود نہ ہوں، صرف بہنیں ہوں، اور اولاد بھی ہے، دیگر وارث بھی ہیں، جو بھی ہے، لیکن بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ بھائی نہیں ہیں میت کے، تو اس صورت میں بہن 1 ہو تب بھی اس کا حصہ بنتا ہے، 2 ہوں تب بھی ان کا حصہ بنتا ہے، 10 ہوں تب بھی ان کا حصہ بنتا ہے۔ ہر صورت میں اگر میت کی صرف بہنیں ہیں تو ان کا حصہ بنے گا، لیکن ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے 70 سال کی عمر میں، اس کی بہن کی عمر ہو 60 سال یا اس سے بڑی ہو اس کی بہن 80 سال کی، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ بہن کا تو وراثت میں سے کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں، تو بیٹے بیٹیاں یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا سارا مال یا والدہ کا سارا مال ہم نے لینا ہے، اور والدہ کو کچھ دے دیں گے، اور اگر والدہ کا مال ہے تو والد کو کچھ دے دیں گے، باقیہ سارا مال ہم لے لیں گے۔ تو اس طرح کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ سگی بہنوں تک کا حصہ دبا لیتے ہیں اور میت کی حقیقی بیٹیوں تک کا حصہ دبا لیتے ہیں، یعنی میت کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، والد کی وراثت میں سے یا والدہ کی وراثت میں سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا بالش برابر بھی حصہ ضبط کر لیا، ظلمن لے لیا، اسے نہ دیا، تو ارشاد فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر، یعنی ہار بنا کر، قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی زمین اس نے کھائی ہے اتنی زمین کا 7 زمینوں کا طوق بنے گا۔ تو یہاں تو ایکڑوں کے ایکڑ، مرلوں کے مرلے، اور ہمارے یہاں گز کے گز بہنوں کے اور دیگر جو ورثاء ہیں ان کے کھا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے ان کو، جیسے معاذ اللہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہیں سب کچھ ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہیں کے عیش و عشرت کی ان کو فکر ہے، یہیں کے آرام اور سکون کی ان کو فکر ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی کا انتقال ہو، اس کی سوئی بھی اگر موجود ہے نا تو وہ سوئی بھی شرعی حصوں میں شامل کی جائے گی۔